سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ طارق بن زیاد نے اس اطلاع پر کہ اندلس کی فوج اکٹھی ہو چکی ہے، اپنی فوج کو فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ دوڑتا ہوا جبل الطارق پر چڑھ گیا اور اپنے سامنے اور دائیں بائیں زمین کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے ساتھ مغیث رومی کے علاوہ دوسرا تجربہ کار سالار ابو ذروہ طریف بن مالک تھا۔ وہ اپنی پسند کا میدان جنگ منتخب کر رہا تھا۔ اس نے ایک ایسے علاقے کی طرف اشارہ کیا جہاں اونچی ٹیکریاں تھیں، ان پر سبزہ تھا اور درخت بھی۔ تمام گھڑ سواروں کو ان ٹیکریوں کے اندر بھیج دو، طارق نے اپنے سالاروں سے کہا۔ سواروں کے کمانداروں سے کہو، سواروں کے کماندار سے کہو کہ سوار گھوڑوں پر سوار اور اشارے کے منتظر رہیں۔ اس نے سالاروں کو اپنی فوج کی ترتیب اور تقسیم سمجھائی اور ہدایات دیں۔ پھر وہ چٹان سے اتر آیا۔ جن ماہی گیروں اور ملاحوں کو روک لیا گیا تھا انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور باہر نہ نکلیں۔ تیر انداز دستے کے کماندار کو اس نے خصوصی احکام دیے۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اندلس کی فوج آ گئی ہے۔ طارق بن زیاد اپنے ساتھ چند ایک دستے لیے آگے چلا گیا۔ ادھر سے تھیوڈومیر آگے آیا۔ وہ محافظوں کے نرغے میں تھا۔ محافظ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑوں پر سوار تھے۔ تم کون لوگ ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تھیوڈومیر نے بلند آواز سے پوچھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ طارق نے پوچھا۔ طارق کو بتایا گیا۔ ٹھہرو ابن زیاد، جولین نے کہا، اسے میں جواب دوں گا۔ جولین اپنا گھوڑا آگے لے گیا اور تھیوڈومیر کے جواب میں بلند آواز سے بولا، پوچھتے ہو کیا لینے آئے ہیں؟ ہم اندلس لینے آئے ہیں۔ او نمک حرام، تھیوڈومیر نے للکار کر کہا، تو ہمارا باجگزار اور ہمارے ملک پر حملہ کرنے آیا ہے؟ یہ کن لوگوں کو ساتھ لایا ہے؟ یہ تیری اپنی فوج نہیں۔ تو پہلے یہاں لوٹ مار کر گیا ہے، اس لیے تو سمجھتا ہے کہ اب بھی زندہ واپس چلا جائے گا۔ ہوش میں آ اور جنگلیوں کے اس لشکر کو واپس لے جا۔ میری فوج دیکھ، تیرے پاس تو گھڑ سوار بھی نہیں۔ میرے لشکر کو دیکھ، تیرے لشکر سے دگنا ہے۔ طارق بن زیاد کو اس کی زبان میں بتایا گیا کہ تھیوڈومیر اور جولین میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ طارق نے طبل جنگ بجانے کا حکم دے دیا۔ طبل بج اٹھے اور طارق نے اپنے دستوں کو حملے کا اشارہ دے دیا۔ تھیوڈومیر اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ اس کے پاس مسلمانوں سے دگنی فوج اور 1000 گھوڑے ہیں۔ پیادہ مسلمان نعرہ تکبیر کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ تھیوڈومیر اپنے محافظوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا۔ اسے خود لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے فتح کا یقین تھا۔ ادھر طارق بن زیاد اپنے حملہ آور دستوں کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ تھیوڈومیر نے اپنے 1000 گھڑ سوار پیادوں کے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے دستوں کا تصادم ہوا۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، واپسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جہاز جلا دیے گئے تھے۔ ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد کے خطاب نے ان میں نئی روح پھونک دی تھی۔ طارق نے ان 2-3 دستوں سے بڑا ہی شدید حملہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد طارق پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے ماتحت کمانداروں نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ انہیں زندہ نہ جانے دینا۔ لڑائی کے قیامت خیز ہنگامے میں تھیوڈومیر کی للکار بلند ہوئی، یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگ کے نہ جائیں، ہر ایک کو کاٹ دو، ان کے پیچھے جاؤ۔ طارق بن زیاد نے اپنے دستوں کو اور تیزی سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اسی تیزی سے دشمن کے دستے پسپا ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے آئے۔ طارق نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ درمیان والے حصے کو اس نے اپنی کمان میں رکھا تھا، اسی سے اس نے حملہ کیا تھا اور ان دستوں کے ساتھ وہ پسپا ہو رہا تھا۔ پسپائی تیز ہو گئی، نعرے خاموش ہو گئے اور مسلمان ایسی جگہ آ گئے جہاں گھنے درختوں کی بہتات تھی اور ایک طرف لمبی ٹیکری تھی۔ اندلس کے دستے جب ان درختوں کے نیچے آئے تو ہر درخت کی گھنی شاخوں سے ان پر تیروں کا می برس پڑا۔ مسلمان تیر انداز ٹیکری پر بھی چھپے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اندلس کے ان دستوں میں پیادوں کے ساتھ گھڑ سوار بھی تھے۔ تیر انداز بہت قریب سے تیر چلا رہے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہیں ہو رہا تھا اور تیر جسم میں دور اندر تک چلا جاتا تھا۔ یہی وہ خصوصی ہدایات تھیں جو طارق نے اندلس کی فوج کی آمد سے پہلے تیر انداز دستے کے کماندار کو دی تھیں۔ دشمن کے آنے سے پہلے ہی تیر اندازوں کو درختوں اور ٹیکری پر چڑھا دیا گیا تھا اور طارق کی پسپائی کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو تیر اندازوں کے جال میں لایا جائے۔ یہ چال کامیاب رہی۔ اعلان کر دو کہ دشمن کے گھوڑوں کو تیر نہ لگیں، طارق بن زیاد نے حکم دیا۔ ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے، دشمن کا کوئی سوار زندہ نہ جائے۔ بڑی بلند آواز سے یہ اعلان ہونے لگے۔ تھیوڈومیر اپنے ان پیادہ اور سوار دستوں کا انجام دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ابھی بہت فوج تھی۔ ادھر مسلمانوں کی فوج کے 2 حصے، ایک دائیں اور دوسرا بائیں کھڑے تھے۔ تھیوڈومیر نے ایک ہی بار ان دونوں حصوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ طارق کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ دونوں حصے اور زیادہ دائیں اور بائیں چلے گئے تاکہ دشمن کی فوج اور زیادہ بکھر جائے۔ بربر مسلمان بڑے خونخوار جنگجو تھے، لڑنا مرنا اور مارنا ان کا مشغلہ تھا۔ اسلام نے انہیں لڑنے کا نیا ہی جذبہ اور مقصد دے دیا تھا، اب تو ان کے لڑنے کے انداز ہی کچھ اور تھے۔
پہلے وہ اپنے اپنے قبیلے کے نام پر لڑا کرتے تھے۔ خود عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ اندلس کی فوج میں لڑنے کا وہ جذبہ نہیں تھا جو مسلمانوں میں تھا۔ اندلس کے فوجی اپنے آپ کو بادشاہ کے ملازم سمجھتے اور تنخواہ کے لیے لڑتے اور تنخواہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے۔ بڑے پادری بھی شاہی خاندان کے افراد، امراء اور وزراء کی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے۔ اندلس میں یہودی خاصی تعداد میں آباد تھے، لیکن عیسائیوں نے انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ یہودیوں کی لڑکیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی۔ کوئی نوجوان اور خوبصورت یہودی لڑکی نظر آتی، پادری کے حکم سے اسے گرجے کی ملکیت میں دے دیا جاتا۔ بتایا یہ جاتا کہ اس لڑکی کو نن بنایا جائے گا، لیکن اسے پادری اپنی کنیز بنا لیتا تھا۔ اوپر کے طبقے اور مذہبی پیشواؤں کے اس کردار کے اثرات فوج میں بھی پائے جاتے تھے۔ ملاحوں اور ماہی گیروں نے سالار مغیث رومی کو بتایا تھا کہ ان کے ملک کے فوجی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے اندلس کے لشکر کا حملہ جذبے اور اپنی روایات کے مطابق روکا۔ وہ تعداد میں قلیل تھے لیکن لڑنے کے جذبے سے سرشار تھے۔